ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج کا نام ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو بڑھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام حنزلہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے، حضور اگر ایک بندہ اپنے اوپر دوسروں کے اوپر لعنت بھیجتا ہو اور یہ تکیہ کلام کرتا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس طرح کے کئی لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت کا جو لفظ ہے عربی زبان کا، تو جب کسی کے اوپر لعنت کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اس لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں، یعنی جھوٹے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نہ پہنچے۔ تو اب یہ جو تکیہ کلام بنا لینا یا اپنی گفتگو میں لفظ لعنت کا اس قدر کثرت سے استعمال کرنا کہ آدمی بات بات پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ویسے ہی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اپنے اوپر لعنت کرنا یا کسی اور پر لعنت کرنا، تو بلا اجازت شرعی کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت باقاعدہ ایک ہے وصف، جن اوصاف کے حاملین پر قرآن و احادیث میں لعنت آئی ہے تو ان پر مسلمان لعنت کے ان کلمات کو بول سکتے ہیں، جیسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یوں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی خاص شخص کو ٹارگیٹ کر کے اس کا نام لے کر پھر اس پہ کہا جائے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس طرح لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے بارے میں یہ کہنا کہ مجھ پہ لعنت ہو، یا کسی کے بارے میں کہنا کہ اس پر، یا جس سے کسی بھی معاملے میں چپکلش ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس کو کہنا کہ تجھ پہ لعنت ہو، یا ملعون یا لعنتی، تو یہ سب الفاظ وہ ہیں کہ جن الفاظ کے معنی یہ بنیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے، دور ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس طرح دوسرے مسلمان کے حساب سے الفاظ لعنت کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب دن رات میں کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو قبولیت کا لمحہ ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، تو اب کبھی بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہوئے یا کسی پر مسلمان پر بلا اجازت شرعی لعنت بھیجتے ہوئے بندے کو یوں بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جس وقت یہ لعنت کے الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ لمحہ قبولیت کا ہو، اور جو اپنے بارے میں اس نے لعنت کے الفاظ کہے ہیں، یعنی رحمت الہی سے میں دور ہو جاؤں، دور رہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں یہ اس کا ہی کہا ہوا جملہ قبول ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے اوپر بھی اور کسی اور مسلمان پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان اوصاف کے حاملین افراد کے اوپر کہ جن کے بارے میں قرآن و احادیث نے ان اوصاف والے شخصوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے
دینے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے، ان 4 قسم کے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 افراد پہ لعنت فرمائی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایسے افراد پر لعنت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت۔ تو لہذا ایسے افراد بالفرض اگر کوئی سودی لین دین کر رہا ہے تو اس وصف کے اعتبار سے تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سود خوروں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن ایک آدمی جو سود کا لین دین کر رہا ہے خاص اسی کو ہدف بنا کر کہا جائے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح خاص کر کے کسی شخص معین کو لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا، لوگوں میں جو عام طور پر یعنی ریئیکشن آتا ہے، اور پہلا ریئیکشن یعنی عام عوام کی بات کریں، کسی کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہو تو بھائی اس پہ لعنت، اس کی شکل پہ لعنت، ویسے ہی ملعون ہے، فلاں ہے، لعنتی شخص ہے، طرح طرح کے، یعنی اگر ایک ہوتی گالیاں، گالی دینا تو ظاہر ہے بری بات ہے ہی ہے اور سخت اس کی ممانت مذمت ہے، یعنی لعنت کو عرف میں یا لوگوں میں دیکھیں کہ ایسا بن گیا ہے کہ جیسے اس کو یہ اس طرح کی گالی شمار نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی ایسی مجلس میں یا ایسے لوگوں کے سامنے کسی کو جیسے فحش انداز میں کوئی گالی تو نہیں بک سکتا، نہ کوئی اس طرح، لیکن یہ والا کلمہ وہاں بھی گفتگو سے نکل جاتا ہے، لعنت والا، تو اس کو لوگوں نے یعنی گویا کہ اس کو کہیں ایسا نہیں کہ مہذب کیٹیگری کی لعنت یا گالی اس کو بنا لیا گیا۔ دیکھیں ابھی اپنے ذوم میں اگر آدمی اس کو کوئی مہذب گالی سمجھے تو یہ اس کی اپنی فہم کا قصور ہے۔ بہرحال کسی بھی مسلمان کے لیے لعنت کے الفاظ کسی بھی دوسرے مسلمان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں لعنت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جب بندہ کسی کی طرف لعنت کے الفاظ بھیجتا ہے یا کسی کو لعنت دیتا ہے تو یا تو واقعتاً وہ اس طرح کے کام کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مستحق کے لعن طعن ہو، اگر ایسا ہی تھا تو وہ اس کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن اگر جس کی طرف لعنت کے الفاظ بولے گئے، لعنت بھیجی گئی اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ پلٹ کر بالآخر کہنے والے کی طرف ہی الفاظ پلٹتے ہیں۔ تو کیسی عجیب و غریب بات ہے، یعنی یہ گویا آپ یوں سمجھ لیں شفیق صاحب کہ یہ کچھ تیر ہوتے ہیں جو ہدف پہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ تیر ہوتے ہیں جو ہدف پہ نہیں پہنچ پاتے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لیکن یہ لعنت کا جو تیر ہے اگر وہ سامنے والا اگر اس کا حقدار تھا تو پھر یہ تیر گویا اس پہ پیوست ہو جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوا، لیکن اگر وہ اس کا حقدار نہیں تھا، قابل ملامت قابل لعنت نہیں تھا تو یہ گویا تیر جو لعنت کا لعنت برسانے والے کی زبان سے نکلا ہے تو اس کا ہدف پھر اگلا یہ شخص خود ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسی بد دعا کسی مسلمان کو نہیں دینی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ اچھا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں مرحوم۔ یہ لفظ مرحوم ایک اس میں مفعول کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر ایک دعائیہ پہلو ہوتا ہے، دعائیہ پہلو، یعنی فلاں صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کی ان پہ رحمت ہو، تو مرحوم بمانا جس پہ رحم کیا جائے۔ تو ایسے کسی کو لعنت کے الفاظ بولنا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو تو یہ بھی ایک قسم کی بد دعا ہے، اور اسی طرح کسی کو ملعون کہنا تو ملعون کا مطلب بھی وہ ہے کہ وہ شخص کے جس پہ لعنت کی جائے، تو اس طرح بھی کسی کو لعین یا ملعون ان الفاظوں سے کسی مسلمان کو آپ ٹارگیٹ بنا کر ہدف بنا کر ان الفاظوں کو اس کی طرف چسپاں نہ کریں کہ مسلمان لعان نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بات بات پہ لعنتیں بھیجتا رہے اور لعن طعن ہی کرتا رہے، تو یہ اوصاف حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں یہ وصف لعنت بھیجنے والا مسلمان کے اوصاف میں شمار نہیں کیا گیا، لہذا اپنی لینگویج سے ان الفاظوں کو دور کریں۔
پریکٹس کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. کبھی کبھی ایک دم زبان کی نوک پر ایک دم یہ لعنت کے الفاظ آئیں گے، فوراً زبان کو روکنا ہوگا. جب اس طرح کی کچھ بار پریکٹس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے ناجائز ہونے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے آپ کو روکیں گے اور ہمت کریں اللہ تعالیٰ سے، اس حوالے سے بھی توفیق طلب کریں کہ اس گناہ سے، اس ناجائز کام سے میری عادت چھوٹ جائے، تو انشاءاللہ جلد ہی عادت بھی چھوٹ جائے گی. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ہمارے ادھر ایک مسجد ہے، وہ اس مسجد میں جو ہے گنبد وغیرہ نہیں بنا ہوا ہے اور وہاں جمعہ بھی قائم ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس میں مسجد میں گنبد نہیں ہوتا وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ جمعے کے لیے بھی یہ کیا شرائط میں سے ہیں؟ جمعۃ المبارک کے جو شرائط علماء کرام نے صدیوں سے اب تک جو جمعۃ المبارک کے شرائط لکھے گئے، حتیٰ کہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے فیضان جمعہ، یعنی عرب سے لے کے اردو زبان کی مختصر کتابوں میں بھی کہیں پر بھی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے صحت کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جس جگہ جمعہ ہو وہاں اس مسجد کے اوپر گنبد بنا ہو. بلکہ ہو سکتا ہے سائل محترم کو اور تعجب ہو، اور میں تعجب میں ڈالنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ گنبد ہونا ضروری ہے مسجد کے لیے، مسجد میں تو ہی وہاں جمعہ ہوگا ورنہ نہیں، تو یاد رکھیں جمعۃ المبارک کی شرائط میں سے مسجد ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مسجد ہونا بھی شرط نہیں. مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ جمعہ جب ہی ہوگا جب مسجد میں پڑھیں گے، اور اگر مسجد کے علاوہ کہیں میدان میں پڑھ رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا قیام ہو رہا ہے تو جمعہ ہی ادا نہ ہو، ایسا نہیں ہے. جمعے کے لیے اپنے شرائط ہیں، یعنی وہ شہر ہونا چاہیے، دارالاسلام ہونا چاہیے، اور بھی اس کے کچھ شرائط ہیں. کہیں پر بھی مسجد ہونا بھی شرائط میں داخل نہیں ہے. جب مسجد نہیں تو مسجد میں ہونے جو بنے ہوئے گنبد ہوتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں، اور یہ گنبد ہر مسجد کے اندر ہوتا بھی نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں، عام طور پہ ہی نہیں. عمومی طور پہ ہر مسجد کے اندر گنبد نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات مینار بھی نہیں ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ علامت ایسی ضرور رکھی جاتی ہے کہ وہ عام گھروں سے وہ مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ممتاز کیا جا سکے. یعنی محرابیں ہوتی ہیں بعض اوقات مسجد کے باہر یا دیوار پر جو گیٹ ہے اس طرف محرابیں ایسی بن جاتی ہیں جس سے وہ مسجد لگتے ہیں. پھر آج کل تو اگر مینار وہ بڑے نہیں بھی بنائے تو آرٹیفیشل بھی مینار ملتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ، بلکہ ایسی کئی مسجدیں کہ جن کے ارادے آگے مستقبل میں ہیں کہ ہم پوری یہ جگہ گرا کر شہید کر کے مسجد پراپر بنائیں گے، لیکن ابھی ہم ایسے ہی کوئی بلڈنگ خرید لی، کوئی بنگلہ خرید لیا اور اس کو مسجد آگے جا کے بنانا ہے تو وہ لوگ پہچان کے لیے وہاں بھی کچھ اس طرح کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ایک مسجد کی طرح اس کی پہچان ہو جائے. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مسجد ہونا ہی شرط نہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے مارکیٹ کی طرف سے بھی لوگوں کو سوالات ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے تو مارکیٹ میں بھی جمعہ ہوتا ہے اور یہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی. ان کو یہ سوال ہوتا ہے کہ پانچوں نمازیں ہونا یہ شرط ہیں، تو پانچوں نمازیں یعنی فجر وہاں نہیں ہوتی، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو ظہر سے نمازیں شروع ہوتی ہیں. تو اس کا بھی جواب ان کو مل گیا کہ یوں پانچوں نمازیں ہونا یا باقاعدہ وہ مسجد ہی ہونا، یہ دونوں چیزیں شرائط میں سے نہیں. البتہ ہر کوئی یوں نہیں ہے کہ کوئی بند کمرے میں بند گھر میں جمعے کی نماز قائم کر لے، اس کی بھی بالکل اجازت نہیں اور نہ ایسا جمعہ ان کا ٹھیک ہوگا. اس کی بھی جو پراپر شرائط ہیں، ظاہر ہے جہاں علماء کرام پڑھا رہے ہیں یا ان کی اجازت سے کہیں قائم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ صورتیں ہیں، وہ بڑے مسجد نہ ہو یا کچھ اور بھی ہے. یعنی جیسے دعوت اسلامی کے پہلے اجتماعات بھی بڑے عظیم الشان 3 روزہ بھی ہوتے تھے. تو جمیل صاحب آپ نے بھی جمعہ کوئی ملتان شریف میں پڑھا یا جمعہ عموماً پہلے دن ہوتا تھا؟ ہم ٹرینوں میں ہی چلے جاتے تھے، اتوار ٹرینوں میں رہ جاتے تھے. عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جمعہ یا تو سفر میں ہوتا تھا یا ہم پہنچتے رات میں تھے. پہلے دن میں رات میں ہی پہنچتے تھے اور اجتماعی دعا وغیرہ اور مسافر پہ جمعہ لازم بھی نہیں ہے. پھر بھی کہیں اگر جمعہ کا اہتمام مل جاتا تھا دوران سفر، جو بسوں میں سفر کرتے کرتے اس میں میسر بھی ہوتا ہے، تو ان کو یعنی ہمیں اس طرح کہیں نہ کہیں جمعے کے لیے نماز کے لیے سفر کے دوران بس کو کسی جگہ روک لیا جاتا تھا. جمعہ پڑھنے کے بعد پھر آگے سفر شروع ہوتا تھا. ٹھیک ہے. باقی مساجد کے اندر انہوں نے کہا کہ گنبد شریف اور یہ اس کے بھی کچھ احکامات ہیں کہ یعنی اگر نہیں بنا ہوا تو یعنی کچھ اس طرف یا کوئی ایسی، کیا کہیں گے آپ؟
गुम्बद शरीफ मस्जिद के ऊपर जो छतों पे आम तौर पे बनाया जाता है, तो ये हाँ मस्जिद की अलामात में से एक अलामत है। तो अगर कहीं नहीं बना हुआ और गुंजाइश भी है, फ़ंड भी हो सकता है, लोगों का इसमें दिलचस्पी भी है कि यहाँ गुम्बद बने, और उमूमी तौर पे मुसलमानों के जहन में होता है गुम्बद खज़रा की शबीह वाला कोई ना कोई गुम्बद बनाए, तो बिलाशुबा ये मस्जिद के अंदर गुंजाइश हो तो गुम्बद भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके हवाले से बेहतर यही रहेगा कि अगर पहले नहीं बना था और अब बनाना चाह रहे हैं तो फिर पहले शरई रहनुमाई भी इस हवाले से ले ली जाए। ठीक है, हाँ ये तो बहुत अहम है, कहाँ किस जगह बन सकता है और किस जगह नहीं बन सकता, ये भी एक काम है। मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मैं रकम निकालता हूँ, मेरा कारोबार है, और जो रकम निकालता हूँ उसके 1000 रुपये निकालने के मैं 20 रुपये लेता हूँ, क्या वो हलाल है या हराम है या सूद है, क्या है उसका? जी 1000 रुपये मुख्तलिफ जो आजकल होते हैं कि जिसमें रकम आई है और इनके अकाउंट में आई है, या जैसे दुकानदार वालों से पास गए कि भाई मेरी रकम है, ये रकम निकालनी है, तो वो उस पर चार्जेस अलग से लेते हैं, कंपनीज दे भी रही होती हैं, फिर चार्जेस अलग से भी वो ले रहे होते हैं। अब इस हवाले से जो इनके तरीक़ाकार है, यानी जो इनको कंपनी से इनका जो सर्विस चार्जेस इनको मिल रहे होते हैं तो ये कंपनी ही से ले सकते हैं, कस्टमर से इनका अलग से मुतालबा करना इसकी इजाज़त नहीं है। मज़ीद सवाल। मेरा सवाल ये है कि फर्ज नमाज में कैदा उला जो है, अगर वो इमाम उले से खड़ा हो गया, कैदा उला रह गया है तो खड़ा हो गया है, पीछे से दुश्मन आया तो फिर वो बैठ गया है, बाद में सजदा साहब कर लिया, आया उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? कायदा उला खड़े होकर फिर बैठ गए। अगर इमाम कादा उला जो 4 रकत वाली या 3 रकत वाली नमाज में 2 रकत पढ़ने के बाद जब बैठते हैं अत्तहियात में, इसको कादा उला कहा जाता है। तो कादा उला जो है, इसमें कादा उला के अंदर बैठना वाजिब है, अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अगर इमाम ने कादा उला छोड़कर तीसरी रकत के लिए वो मुकम्मल खड़े हो चुके, तो अब ऐसी सूरत में इमाम के लिए जायज़ नहीं है कि वो दोबारा अत्तहियात में दूसरी रकत के लिए कादा उला करते हुए बैठ जाएं, ये इमाम के लिए जायज़ नहीं। तो जो अमल इमाम के लिए जायज़ ना हो, अब इमाम के लिए हुक्म यह था कि अपनी तीसरी रकत को, चौथी रकत को अदा करने के बाद फिर वो आखिर में सजदा साहू करके अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते थे। और जब भी अगर अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के साथ भी अगर ऐसा हो जाए कि वो कादा उला छोड़ दे और तीसरी रकत के लिए भूले से वो खड़ा हो गया, तो उसके लिए भी हुक्म यह है कि आप तीसरी रकत, चौथी रकत अदा करें और आखिर में सजदा साहू कर ले। सजदा साहू इसके ऊपर अब वाजिब हो जाएगा, इसकी नमाज सजदा साहू से दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जो काम यानी कि जब कादा उला छूट गया था और तीसरी रकत के लिए मुकम्मल खड़े हो गए, तो अब वापस आना कादा उला की तरफ ये जायज़ नहीं है। तो जब जायज़ नहीं है तो पीछे से मुक्तदी अगर लुकमा देता है इमाम को तीसरी रकत के क़याम में जाने के बाद अब वापसी आने के लिए, तो ये लुकमा देना, ये याद दहानी कराना, ये तवज्जो दिलाना, अब उसका मौका, उसका वक्त गुज़र चुका। अब ये जब इमाम के लिए जायज़ नहीं है वापस आना याद आने के बावजूद, तो इसके याद दिलाने के बाद इमाम का वापस आना ये भी जायज़ नहीं होगा। और अब ये मुक्तदी ने चूँकि लुकमा नाजायज़ दिया तो और इमाम ने इसके नाजायज़ लुकमे को लिया, तो नाजायज़ और गलत बेमहल लुकमा देने की वजह से मुक्तदी की नमाज़ टूट जाती है। जब उसकी नमाज़ टूट गई तो इमाम ने ऐसे शख्स की बात मानी जो नमाज में नहीं है, तो इमाम की भी नमाज़ टूट जाएगी और इमाम के पीछे जितने मुक्तदी आखिर तक चलते रहेंगे, अगरचे सजदा सहाव भी कर लें तब भी ये नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। अब इस नमाज को नए सिरे से अदा करना होगा। अलबत्ता अगर इमाम साहब तीसरी रकत के लिए खड़े हो रहे हैं, अभी वो खड़े नहीं हुए, बस तकबीर जो इंतकाल होती है, जैसे नॉर्मली होता है कि आदमी या इमाम साहिब जो होते हैं वो पहली रकत के बाद जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो तकबीर अल्लाहु अकबर इसको थोड़ा सा दराज करते हैं ताकि मुक्तदियों को भी पता चलेगा अब हम बैठेंगे नहीं बल्कि खड़े होंगे।
تو اتحیات کے لیے جب امام صاحب ان کو بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں اور وہ بیٹھے بغیر تکبیر انتقال بلند آواز سے اور دراز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ ان کے کھڑے ہونے سے پہلے اگر مقتدی ان کو لقمہ دے دے اللہ اکبر تو امام کی توجہ جائے گی، وہ بیٹھ جائیں گے۔ اس صورت میں اگر امام کھڑے ہونے کے قریب پہنچے تھے، یعنی ان کے گھٹنوں میں ابھی فولڈنگ سسٹم، فولڈ والی کیفیت باقی تھی، تو اس صورت میں فوراً حکم یہ کہ بیٹھ جائیں، سجدہ سہو بھی لازم نہیں۔ اور اگر ایسی کنڈیشن تھی کہ دونوں پاؤں سیدھے ہو چکے تھے لیکن ابھی کمر میں خم باقی ہے، کمر ابھی جھکی ہوئی ہے اگرچہ پاؤں گھٹنے سیدھے ہو چکے ہیں، تب بھی حکم یہ ہے کہ وہ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یعنی کافی اس میں لقمہ دینے کے حوالے سے اور یہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں یا بیٹھنے کے قریب ہے، اس اعتبار سے تین کیفیتیں ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ ابھی کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو یاد آ گیا فوراً بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ میں اگر خم ہے تو بیٹھنے کے قریب، اور اگر گھٹنے فولڈ ختم ہو گیا اور سیدھے ہو گئے تو اب یہ قیام کے قریب ہو گئے، لیکن ابھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی صحیح ہے کہ اب یہ مطلب وہاں چلے جائیں، قیام میں چلے جائیں، ان کو حکم ہے واپسی آئیں گے۔ تو اس صورت میں لقمہ، اس صورت میں وہ لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ تو لقمہ جہاں امام کو واپس آنے کا حکم ہے وہاں اگر امام نہیں آ رہا اس پوزیشن میں فوراً لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لقمہ تو اس وقت دیا گیا تھا کہ امام ابھی بیٹھنے کے قریب تھا لیکن امام سب کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں جو مقتدی کا لقمہ دینے کا جو عمل تھا وہ عمل برمحل تھا، موقع پر تھا، تو مقتدی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو چکا ہے تو امام کے کھڑے ہونے کے بعد اب انہیں سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا، اور اس صورت میں نماز سجدہ سہو سے درست ہو جائے گی، واپسی آنے کی اجازت نہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ جمعے کی جو 2 رکعت ہم فرض پڑھتے ہیں گے، باقی کی جو ظہر کی جو سنتیں وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا نیت کریں کہ ظہر کی نیت سے پڑھیں یا جمعے کی سنتوں کی نیت کر کے پڑھیں؟ جمعے والے دن 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، سوالات بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ظہر کا کوئی کنسیپٹ یہ ذہن سے نہیں نکل رہا، کیا کہتے ہیں؟ جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے، جو مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد ہیں، شہر میں ہیں اور ان میں شرائط جمعہ پائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، ان پر جمعۃ المبارک کی نماز فرض ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز کو ہم 12 رکعتوں پر مشتمل شمار کرتے ہیں، تو اس وقت ظہر کے بجائے جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں مختلف سنت نوافل فرض ملا کر 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ یہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، چاہے جمعۃ المبارک کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں ہوں یا فرض ادا کرنے کے بعد کی 4 سنتیں ہوں، پھر 2 سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، تو یہ سب جمعۃ المبارک ہی کا نام لے کر جمعۃ المبارک ہی کی نیت کر کے پڑھے جائیں گے، چاہے وہ سنت قبلیہ ہو چاہے سنت بعدیہ ہوں۔ تو جمعۃ المبارک کی نماز، گویا خلاصہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جو مسلمان آیا ہے اس نے جمعۃ المبارک کے فرض ادا ہونے سے پہلے یا بعد میں جو بھی نماز پڑھنی ہے، رکعتیں ادا کرنی ہیں، وہ سب جمعۃ المبارک ہی کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جو آ گیا اس کے لیے ظہر کی نماز نہیں ہے۔ ظہر اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ کوئی شخص جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جب آیا اور جمعہ کی جماعت نکل چکی، امام صاحب نے سلام پھیر لیا، تو اس صورت میں اب اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ تلاش کرے کہ اس کو کہیں بھی جمعۃ المبارک کی نماز اگر با جماعت مل سکتی ہو تو یہ کوشش کر کے وہاں آئے گا۔ جیسے باب المدینہ کراچی، یہاں پر اگر کسی کی جمعۃ المبارک کی نماز اپنے محلے اپنے علاقے جہاں پہ آپ کی فیکٹری ہے وہاں پر اگر جمعۃ المبارک کی نماز ہو گئی، کسی بھی وجہ سے آپ تاخیر کا شکار ہوئے، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، تسلی سے یہاں پر 3:30 بجے جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح بعض علاقے ہیں، پتہ کر لے پہلے، سردیوں میں شاید کچھ ٹائم کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 3 ساڑھے 3 یہی روٹین ہے۔ 3 بجے اور یا بھی علاقوں میں آپ دیکھیں جمیل صاحب، مختلف علاقوں میں صدر کی بات کروں تو اس کے اطراف میں بھی کئی ایسی مسجدیں کہ جہاں پر یعنی 1 بجے سے
1:15 بجے سے جمعے شروع ہو جاتے ہیں، جی یعنی اس کی نمازیں آپ کو 1:30 بجے، 1:45، 2، 2، 2:15، یہ تو بکثرت ہیں کہ آدمی بکثرت یوں کہ تھوڑا تھوڑا ہی کہیں ارد گرد جائیں گے. اپنے شہروں میں بھی ان کے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ یعنی تقریباً. اگر 1:30 بجے نکلی تو 1:45 والی قریب کسی مسجد میں. اور عام طور پہ مساجد کے جو ائمہ خطبہ ہوتے ہیں وہ بھی 10-15 منٹ کے گیپ سے جمعے کی نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر عالمی مدنی مرکز یہاں پہ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کم سے کم ہمیں جمعۃ المبارک کی نمازوں کے اوقات یہ کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ بائی چانس کسی بھی وجہ سے جمعۃ المبارک آپ کی اپنی مسجد میں آپ پڑھنے سے رہ گئے تو آپ کو اطراف میں اہل سنت و جماعت کی اور مساجدوں کے ٹائمنگ بھی معلوم ہونے چاہیے. اور پھر جمعے کی نماز میں بعض اوقات کوئی ایسا فساد واقع ہوا کہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ پڑھ تو لیا ہم نے جمعہ، بڑا تسلی سے پڑھا، لیکن اب یاد آیا کہ وہ تو بے وضو کی حالت میں تھا. میرے کو تو اس وقت یہی تھا کہ میں وضو سے ہی تھا اور سب کچھ بیٹھا ہوں، بیان بھی سنا ہے، یعنی میرے پاس ایسا ہے پوچھنے کا بندہ ہے کہ یوں ہو گیا میرے ساتھ مسئلہ. اور کبھی کوئی اور بھی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حکم ہو کہ نماز جمعہ ادا نہیں ہوا، تو اس میں پھر آدمی کو فوراً اگر بر وقت پتہ چل جائے تو پھر وہ فوراً ان مقامات پہ پہنچ بھی سکتا ہے، دیگر جگہوں پہ جمعہ نہ وہ حاصل بھی کر سکتا ہے. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف ہے، اور یہ 2-3 باتیں ضرور جمعہ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص، بطور خاص یعنی عید بھی ہے، اور یہ جمعۃ المبارک یہ فقراء، غرباء، مساکین کے حوالے سے جنہیں ان کا حج بھی فرمایا گیا ہے. جمعۃ المبارک ایسا یہ اجتماع ہے کہ جس میں ہمیں اہتمام سے آنا چاہیے، بڑے اہتمام سے آنا چاہیے. اور کہا کہ جو بری بدعتیں جو رائج ہوئیں ان میں سے ایک جو پہلی بدعت میں سے جو بری بدعت کے لوگوں نے جمعے کے لیے وہ تیاریاں، وہ اہتمام کرنا ترک کر دی. یعنی پہلے اگر اسلاف کے دور میں ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، ظاہر ہے وہاں ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ دور دور جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں والے بھی شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور ابھی بھی شہری زندگی والوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ جمعے کے لیے باقاعدہ یاد، لیکن جو گاؤں دیہات میں رہنے والے، اور کریے آپ ایسے کسی شہر میں جائیں کہ جس کے ارد گرد قصبے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، لوگ باقاعدہ اہتمام سے کہ جمعے کی نماز ہم نے شہر کی مرکزی مسجد میں 3-4 گھنٹے پہلے بھی وہ بالکل شہر کی مرکزی مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. اور وہ ایک فرحت محسوس کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد، ایسے عالم صاحب، بیان، یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت ویلیو رکھتی ہے. بیرون ممالک میں جی دراز جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کراچی سے حیدرآباد جتنا فاصلہ بھی لوگ طے کر کے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کا ایک شوق ہے. بعض صورتوں میں اگرچہ ان پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن جمعۃ المبارک کی ایک اہمیت کے پیش نظر وہ باقاعدہ ٹریول کر کے، یعنی 50-50 60 کلومیٹر جتنا بھی فاصلہ وہ طے کر کے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور ہمارا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.